السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں بنائے رکھے۔ یہ جو وبا ہم سب کے درمیان میں پھوٹ پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے تمام عزیز و اقارب کو اللہ پاک محفوظ رکھیں، آمین۔ اللہ پاک ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کو اللہ پاک اس وبا سے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پکڑ نہ کرے، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، معافی والا معاملہ ہمارے ساتھ کر دے اور اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے اس کا نام و نشان اللہ پاک مٹا دیں، آمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج 12واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال عرب کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها۔ زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہی ان کے رہنے سہنے، ان کے دفن ہونے کی جگہ کو جانتا ہے اور سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی واضح کتاب یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهَا عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ، اور اگر آپ لوگوں سے کہے کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو کفار ضرور کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان سے کچھ مدت تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکی ہوئی ہے۔ الا سن رکھو، یوم یاتیہم لیس مصروفاً، کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا تو وہ اس سے ٹلے گا نہیں اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھا کر پھر اس سے وہ نعمت چھین لیں تو وہ بڑا ہی نا امید اور نا شکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ الضَّرَّاءِ، اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ مجھ سے تکالیف دور ہو گئیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے اور فخر کرنے والا ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، صبر، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی عام انسانوں کی ایک بری صفت بیان کرتے ہوئے مومنین کو اس صفت سے مستثنی قرار دے رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں کسی بھی حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا بری صفت یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے کر آزمانے کے لیے اس سے چھینتے ہیں تو فوراً ہی اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ناشکری سے بچائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بھی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے۔
بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ مومن بندے کے حق میں بہتر ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ شرف عزت مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ فَلَا اللہ کا تارکم بعض ما یوحا، اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے بعض کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں اور جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور کفار کی اس بات پر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو آپ سن لیجئے کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں، ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ام یقولون افطرا قل فاتو، یہاں کفار کہتے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ، اللہ کے سوا جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ کے علم سے اتارا گیا اور یہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزیناتہا، اور جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم انہیں اسی دنیا میں ان کے اچھے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس میں کمایا سب ضائع ہو گیا، اور جو یہ اعمال کرتے تھے سب برباد ہو گئے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عیش و عشرت کو حقارت اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص نیک کام کرتے وقت کسی دنیاوی فائدے یا شہرت کی نیت کرتا ہے تو وہ اسے دنیاوی فائدہ اور شہرت تو مل جاتی ہے، مگر آخرت میں انتہائی خسارہ اٹھانا پڑے گا، نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچانا۔ اللہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ ریاکاری سے بچانا، اللہ ریاکاری سے بچانا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دکھاوے کے لیے جہاد کرنے والے مجاہد کو حساب کے لیے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی جان دے دی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، یہ بدلہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، پھر اسے منہ کے بھل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ریاکار عالم، ریاکار قاری، ریاکار مالدار کو بھی بلایا جائے گا اور سب کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ۔ افمن کان علی بینات من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی واضح دلیل پر ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی آ جائے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے بھی جو اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پس اے نبی آپ اس میں کسی قسم کا شک نہ کیجئے، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے۔ اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل یعنی اسلام پر قائم ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم بخاری شریف کا بیان ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبٌ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا
اللہ سن رکھو لعنت اللہ علی الظالمین کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. استغفر اللہ. الذین یصدون، جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین، یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے، اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. یہ لوگ حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے. وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی سیدھی راہ دیکھ سکتے ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں خاسروا جو خسارے میں ہیں، انفسہم اپنے جانوں کو ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے اللہ پر گھڑ رکھا تھا. لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہوں گے. فرمایا قیامت کے دن کفار اور ظالم لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وہاں ان کے جھوٹے معبود ان کے کسی کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اور ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت کی وجہ سے ان کے چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوگی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے جھکتے رہے. اولئک، یہی لوگ اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا ذکر کیا تو وہیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دل ایمان سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہر وقت ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل ہو سکے. فرمایا جنت میں ان کے اونچے اونچے محل ہوں گے، سجے ہوئے تخت ہوں گے، میووں سے جھکی ہوئی شاخیں ہوں گی، انتہائی حسین و جمیل پاکیزہ بیویاں ہوں گی، لذیذ اور خوشبودار پھل ہوں گے، عمدہ لباس، ذائقے دار کھانے اور مشروبات ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، دیدار اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہائش نصیب ہوگی. جنت میں نہ تو انہیں موت کا ڈر ہوگا، نہ بیماری، نہ دکھ، اور نہ ہی ان پر غفلت اور نیند طاری ہوگی. یہ ہر قسم کی ناپاکی، کینہ، بغض و عداوت سے پاک صاف ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا. مثل الفریقین کالاعمی والاسامی والبصیر والسمیع، اور ان دونوں گروہوں میں کفار اور مسلمانوں کی مثال اندھے، بہرے، دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے. هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بے شمار مثالیں بیان کی ہیں. اس آیت مبارکہ میں بھی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے. اس کے برعکس مومن کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے. کافر سرکش، حق سے اندھے اور بہرے ہوتے ہیں. ان میں نہ تو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہی حق بات سننا چاہتے ہیں. مومن رب سے ڈرنے والے، حق کو دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں. کافر چونکہ دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے تھے، اسی لیے آخرت میں بھی انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا ہے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ورنہ مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. فقال الملأ الذین کفروا، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف انہی لوگوں نے تیری پیروی کی جو درجے کے کم سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا میں بھیجا جب شرک و فساد بہت زیادہ پھیل چکا تھا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف اور عذاب سے ڈرانے آیا ہوں.
بت پرستی اور زمین میں فساد پھیلانے سے باز آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ کا دردناک عذاب آئے گا۔ ان کا یہ واز سن کر کافر سرداروں نے 3 شبہات کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیا یہ 3 باتیں کہہ کے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ کا رسول ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ میں ہمیں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، آپ پر صرف نچلے طبقے کے کم عقل اور بیوقوف ایمان لاتے ہیں، جب ہم آپ سے بڑھ کر ہیں تو پھر اللہ ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں وہی بھیجے گا، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ شاہ روم ہرکل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کمزور لوگ ہیں یا اونچے طبقے کے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہیں کمزور لوگ مانتے ہیں۔ اس پر شاہ روم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے پیروکار کمزور ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینات من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے اس نصیحت کے بدلے میں کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ دے گا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَارِي، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی باتیں کہوں گا تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قالوا یا نوح قد جدلتنا فاکثرتا، انہوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی، خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب تم اسے لے آؤ، ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بیہ اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا عذاب تو صرف اللہ لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی اگرچہ کہ میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، جبکہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا پروردگار ہے، وہ الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان آیات میں بیان ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، میرا تمہارے جیسا انسان ہونا اس بات میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ میں نبوت کے مقام کو حاصل نہ کر سکوں۔ فرمایا نبوت ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی، بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ اللہ دے گا، میں تم سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ حق کو مان لو میرے پاس سے۔ تمہارا یہ مطالبہ سراسر ظلم پر مبنی ہے کہ میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکالوں، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ان مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مجھ پر اپنا عذاب نازل کر دے گا، تو تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ یہی مطالبہ مکہ کے سرداروں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب قوم نوح کے پاس کفر و دشمنی پر قائم رہنے کی کوئی دلیل باقی نہ رہی، نوح علیہ السلام کے دلائل کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو عاجز پائے تو کہنے لگے ہم تنگ آ گئے تمہارے ان روز روز کے مناظروں سے، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھا دو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب آ جائے گا، اور اس وقت تم اس عذاب کو روک نہیں سکو گے۔ ام یقولون افتراہ قل انی،
کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود محمد نے گھڑ لیا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پر آپ اس پر غم نہ کیجئے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، جب قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ قَالَ، کہا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، نوح علیہ السلام کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت کا عذاب ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب نوح علیہ السلام نے قوم سے عذاب کا مطالبہ سنا، وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، روئے زمین پر ان کفار میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیے، اگر آپ نے انہیں زندہ رکھا تو یہ آپ کے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ یہ سورہ نوح کی آیات 26 اور 27 کا ترجمہ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں عذاب نازل ہونے کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، نافرمان قوم پر واقع ہونے والے عذاب کی خبر دی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ چونکہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے کا کام پانی سے بہت دور ایک میدان میں کر رہے تھے، جب بھی کفار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے، کہتے یہاں پانی کا نام و نشان نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ کفار کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگے۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں سوار نہ کرنے کا حکم آ چکا، اور تمام ایمان والوں کو سوار کر لو۔ اور نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، نوح علیہ السلام نے کہا مومنو کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے الگ تھلگ تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ قال سآوی الی جبل، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا حکم آیا تو پانی پوری شدت کے ساتھ ابلنے لگا۔ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اہل ایمان سمیت زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے تمام مومنوں اور جانداروں کو کشتی میں سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم پر سخت ترین عذاب نازل فرمایا۔ آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، پس یہ سارا پانی اس عذاب کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر کیا گیا تھا، اور ہم نے ان کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کو آتے ہوئے دیکھا تو مومنین سے کہا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام عظیم نام کی برکت سے چلتی رہے گی اور اسی کے نام کی برکت سے خشکی پر جا ٹھہرے گی۔ امت محمدیہ کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ اور سواری پر سوار ہونے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا، ہر طرف سے پانی پانی ہو گیا، بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے، تو شدید طغیانی کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کی کشتی بلند و بالا موجوں میں صحیح سالم چل رہی تھی۔
کیونکہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود تھے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونے لگے تو اپنے چوتھے بیٹے یام، جس کا لقب کنان تھا، اس سے کہا کہ تم بھی اپنے تینوں بھائیوں کی طرح مجھ پر ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر طوفان سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس سے صرف وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا۔ وکیل یا ارزب لائی معاکی، فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ وکیل بعدا لقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا جب زمین و آسمان سے شدید پانی جمع ہونے سے زمین پر بسنے والے تمام کافر ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے، تو اللہ احکم الحاکمین کا فیصلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جتنا پانی زمین پر موجود ہے سب پی جا۔ آسمان کو حکم دیا کہ برسنا بند کر دے۔ اسی طرح زمین سے پانی کم ہونے لگا۔ کشتی اپنے سواروں کے ساتھ جودی پہاڑ پر رک گئی اور تمام لوگ بحفاظت کشتی سے اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ زمین ظالموں سے پاک ہو گئی ہے، تم امن اور سکون سے اس میں رہو۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر آپ مجھے نہ بخشیں، مجھ پر رحم نہ کریں تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح، فرما دیا گیا ہے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، اور آپ پر اور آپ کے ساتھی مومنین پر ان میں ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے۔ وَأُمَّمٌ سَنُمَتِّعُوهُمْ ثُمَّ يَمَسُّوهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں فائدہ دیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ فرمایا جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا تو باپ کی شفقت سے متاثر ہو کے دعا مانگی کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، آپ کا وعدہ حق پر ہے کہ آپ کے گھر والے عذاب سے بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرما دی۔ کہا کہ وہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں، کیونکہ اصل نبی کا اصل گھرانہ وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا یا بیوی، وہ نبی کے گھر کا فرد نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم سے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، آپ کے مومن ساتھیوں، ان کی مسلمان اولاد کو سلامتی اور برکت کی بشارت دی، اور کفار پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں بہت خوش و خرم رہیں گے لیکن آخرت میں دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تلکا من انباء الغیب نوحیہا، اے نبی یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ خبریں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجر، اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ، اے میری قوم تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہیں مزید قوت دے گا،
اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو انہیں توحید کی تعلیم دیتے اور کفر اور بت پرستی سے روکتے۔ قوم عاد نے اپنے ہاتھوں سے بت پرست تراش کر ان کے نام گھڑ کر معبود قرار دیا ہوا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ تم سے نصیحت کرتا ہوں کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور توبہ استغفار کرو، آئندہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ عز و جل تمہارے گناہ معاف کر کے تمہاری قوت اور مال و دولت میں اضافہ کر دیں گے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی، انہوں نے کہا اے ہود، تم نے ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی، ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری باتوں میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض الہاتنا، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی دماغی میں مبتلا کر دیا ہے۔ قال انی اشہد، ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازشیں کر لو، ثم لا تنظرون، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلَتْ، پھر اگر تم اس حق سے روح گردانی کرو تو میں نے تو تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جو مجھے تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری کر چکا، اگر تم پیغام کو جھٹلا رہے ہو تو اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو توحید کی امانت کو اپنی سینوں میں جگہ دیں گے اور اس کے کلمے کو بلند کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٍ، یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش نافرمان کی پیروی کرتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو بے شک قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ فرمایا اپنے نبی کو نہ ماننے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے قوم عاد پر وہ دردناک گھڑی آئی جس کا انہیں ڈرایا گیا تھا۔ خیر و برکت سے خالی ہولناک آندھی اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئی۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مومن اس عذاب سے بچ گئے مگر تمام کفار ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد کا دردناک حشر ہوا۔ چونکہ ایک نبی کو نہ ماننے والا تمام انبیاء کا منکر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا حکم نہیں مانا بلکہ ضدی اور سرکش لوگوں کی بات مانتے رہے، اسی لیے عذاب کا شکار ہو گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے مٹی سے پیدا کیا، اسی نے تمہیں اس زمین میں بسایا، بس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالحہ قد کنت فینا مرجوا، انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تمہیں ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد جو ایمان والے اس عذاب سے بچ گئے ان کی اولاد قوم سمود میں شرک و فساد پھیل گیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر پیغمبر اپنی قوم میں اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے۔ قوم کو اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی اعتبار سے قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ رسالت کے دعوے سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، افسوس تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تم تو ہمیں اس دین سے روک رہے ہو جس پر ہمارے باپ دادا قائم تھے۔ تم ہمارے بزرگوں سے بڑھ کر نہیں ہو ہمارے لیے۔ یہ جو نیا دین تم ہمارے سامنے پیش کرو، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہمیں تو اس نئے دین کے بارے میں بہت زیادہ شکوک ہیں۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینات من ربی واتانی منہ رحمہ۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری قوم ذرا غور کرو، میں اپنی رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے کچھ بھی نہ دو گے۔ یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیات، اے میری قوم یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ جلد ہی تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھا۔ یقیناً تمہارا رب طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَاتُ، ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر ہلاک ہوئے۔ کان لم یغنوا فیہا الا ان سمود، جیسے وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ فرمایا جب صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے لائے ہوئے دین میں شک کا اظہار کیا تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے میری قوم میں رب کی جانب سے نازل کیے گئے دین حق پہ قائم ہوں، اس نے مجھے نبوت پر نوازا ہے، اگر میں تمہاری خواہش پر اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو وہ بطور معجزہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکال دے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ معجزہ پیش کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے کے مطابق اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا اب تم اسے آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے چرتی پھرے۔ ساتھ ہی صالح علیہ السلام نے قوم کو متنبہ فرما دیا کہ کوئی بھی اسے تکلیف نہ دے ورنہ تم پر بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے چند بدبخت لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وحی کی اطلاع کے مطابق صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کر دیا کہ تم 3 دن تک خوب مزے کرو، اس کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب آنے والا ہے جس سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ 3 دن کے بعد یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ یہ نافرمان لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ان کی بستیاں ایسے ویران ہوئیں جیسے ان میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ایمان والوں کو اس عذاب سے نجات دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کیا، تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہ، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے۔ انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام سے سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں عام انسان سمجھتے ہوئے فوراً بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لا کر پیش کیا۔ جب دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو ان کو خیال آیا کہ یہ میرے دشمن نہ ہوں، اس لیے آپ علیہ السلام کو ان سے ڈر بھی لگا۔ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہنے لگے ڈرے نہ، گھبرائے نہ،
ہم اس لیے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری دینے اور لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، پھر ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے افسوس، کیا میں اب بچہ جنوں گی، حالانکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا تم اللہ کے فیصلے میں تعجب کر رہی ہو، اسے اس کے گھر کے رہنے والوں تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، بے شک اللہ فرشتوں کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا، انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری ملی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ اس معاملے میں نہ پڑیے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو ان سے ٹلے گا نہیں۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تو سارہ علیہ السلام نے بھی تمنا کی کہ کاش انہیں بھی بیٹا ہوتا، لیکن اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نا امید تھیں۔ جب فرشتوں نے سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری سنائی تو ان کی بیوی سارہ سن رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 99 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ سارہ علیہ السلام نے جب اپنے ہاں بیٹے کی خوشخبری سنی تو تعجب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ فرشتوں نے کہا اب میرے ہاں لڑکا کیسا ہو سکتا ہے، میں تو خود بوڑھی ہوں، یہ بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا تم ایک نبی کی بیوی ہو کر اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو، اس مبارک گھرانے پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تمہیں اس عمر میں بھی بیٹا دے گا۔ فرشتوں سے اصل واقعہ معلوم ہونے پر ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا۔ انہوں نے فرشتوں کی زبانی بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنی۔ قوم لوط کی ہلاکت کی خبر بھی آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس بستی میں تو لوط اور ان پر ایمان لانے والے بھی موجود ہیں، تم ان کی موجودگی میں بستی کو کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں علم ہے کہ وہاں لوط علیہ السلام اور دیگر مومن ہیں، ہم انہیں اور دیگر مومنوں کو بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی کفار کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ یہ سن کر خلیل اللہ کو تسلی ہوئی، بے شک خلیل اللہ بڑے ہی تحمل مزاج اور نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے جبکہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کہ تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک، انہوں نے جواب دیا تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی خواہش نہیں اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ قال لو ان لی بکم قوتا، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ کم عمر اور خوبصورت نوجوانوں کی، ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی ہلاکت کی خبر دے کر فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور سوچنے لگے میں ان کو اپنے پاس رکھوں گا تو قوم کو خبر ہو جائے گی اور وہ بدکاری سے باز نہ آئیں گے۔ آپ خاموشی سے ان کو اپنے گھر لے آئے، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ کم عمر اور خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی خبر سنتے ہی قوم کے لوگ بھاگے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور نوجوان فرشتوں کو جو انسانی صورت میں آئے تھے
اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت فرمائی کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، اس لیے تم ان سے نکاح کرو، اپنی بیویاں بنا لو، ان سے اپنی خواہش پوری کرو، اس سے تم کو دونوں جہانوں میں فائدہ ہوگا۔ قوم نے لوط علیہ السلام کو جواب دیا، اے لوط آپ نے تو ہمارے ارادوں سے بخوبی واقف ہیں، ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ کا ہمیں نصیحت کرنا بیکار ہے، ہم ہرگز باز نہیں آئیں گے، اپنی خواہش انہی خوبصورت نوجوانوں سے پوری کریں گے۔ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ بدبخت ان مہمانوں پر ضرور دست درازی کریں گے تو کہا کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہوتے، میں تمہیں ضرور اس کبھی حرکت سے روکتا، اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ لوط علیہ السلام اس علاقہ سدوم میں اکیلے تھے۔ آپ علیہ السلام کے وہاں کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا، بیوی بھی کافرہ تھی جو بجائے آپ کا ساتھ دینے کے کفار کا ساتھ دیتی، اسی لیے بے بسی کے عالم میں آپ کی زبان سے مندرجہ بالا الفاظ نکلے۔ لوط علیہ السلام کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کا سب سے مضبوط سہارا انہیں ہر حال میں حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عام اصول ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا، فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات گئے نکل جائیں، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، لہٰذا ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے پریشان تھے۔ آپ کو پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان پر آسمان سے عذاب لے کر اترے ہیں، آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر اپنی بستی سے نکل جائیں، لوگوں کی چیخیں اور شور و غل سنائی دے تو خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، آپ کی بیوی اس قوم کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر تہ بتہ برسائے، مسومات عند ربک، تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق لوط علیہ السلام رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال اور دیگر مومنوں کو لے کر بستی سے نکل گئے اور سورج نکلتے ہی ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان بدکاروں کی بستی کو زمین کی سطح سے اوپر اٹھا کر زمین پر دے مارا، استغفر اللہ، پھر آسمان سے لگاتار پتھروں کی برسات ہوئی، اور یہ پتھر عام پتھر نہ تھے بلکہ مخصوص نشان والے تھے، یہ دوہرا عذاب انہیں غضب الہی کی شدت کی بنا پر دیا گیا۔ یہ ہلاک شدہ بستیاں شام اور مدینے کے درمیان تھیں، ان بستیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آئے کئی صدیاں گزر گئیں، اب ان بستیوں کی جگہ کھارے پانی کا سمندر ہے جسے بحر میت کہتے ہیں، اس کا پانی کوئی جاندار نہیں پی سکتا اور اس کے آس پاس کی زمین بھی بنجر ہے جو کچھ بھی نہیں اگا سکتی۔ ہر قسم کے ظالم اور نافرمان لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے، استغفر اللہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں آج تو تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں مگر کل کے لیے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھیڑا کرو۔ باقیات اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام مدین تھا، انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام مدین تھا اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یہ حجاز و شام کے درمیان مان کے قریب آباد تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ان میں سب سے اونچے نسب و خاندان کے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم میں نمایاں اخلاقی برائی ناپ تول میں کمی تھی۔ اس قوم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی فروخت کرنے والا آتا اس سے ناپ تول میں زائد چیز لیتے، جب کوئی خریدار آتا تو ناپ تول میں کمی کر دیتے۔
شعیب علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کر رہا ہے، اس نے تمہیں خوب مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، تمہاری یہ بری حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو تمہیں خوشحالی ہے، لیکن بدحالی میں تبدیل نہ ہو جائے، تم دردناک عذاب کے حقدار نہ بن جاؤ۔ قالوا یا شعیب الصلواتک تأمرک، انہوں نے جواب دیا، ہے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے مالوں میں تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب بے شک آپ ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے اور خوب ذکر الہی کرتے، اسی لیے ان کی قوم نے ان پر طرز کیا کہ آپ کی نماز آپ کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑیں اور محنت کر کے کمایا ہوا مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ بھی نہ کریں۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینات من ربی، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، مجھے اس نے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میرا ارادہ اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کی نافرمانی اور مذاق کا جواب دیتے ہوئے کہا، میری قوم، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و نبوت کی نعمت سے نوازا ہے، میری حلال روزی میں خوب برکت کی ہے، تو کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کی وحی میں خیانت کروں اور لوگوں کو شرک و ظلم سے روکنا اور اصلاح نفس کی دعوت دینا چھوڑ دوں؟ یا قومی لا یجرمنکم فی شقاقی، یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثلہ، اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رحیم ودود، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید کہا کہ میری مخالفت کر کے اپنے شرک اور کفر پر نہ اڑے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب سے تباہ کر دیے جاؤ۔ عذاب الہی سے ڈرانے کے بعد انہیں نصیحت کی کہ بتوں کی پوجا سے تائب ہو جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقۃ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کے باوجود قوم نے حقیرانہ انداز میں کہا کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، تم اسی توحید و حلال و حرام کی باتیں کرنے کی وجہ سے لوگوں سے کٹ کر تنہا رہ گئے ہو، اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہوں، اگر تم واقعی سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم، اے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ باعزت ہیں؟ تم نے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے، یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے، تم نے اللہ کے دین اور حکم اور اس کی وحی کو ٹھکرایا اور میرا خاندان کا لحاظ کر کے مجھ پر احسان کر رہے ہو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَ وَالَّذِينَ، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی، اور ظالموں کو زبردست چیخ نے آگ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ کان لم یغنوا فیہا الا بعدن، جیسے وہ اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ فرمایا جب قوم شعیب نے اپنے لیے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، مسلسل 7 دنوں تک سخت گرمی، شدید دھوپ مسلط کی، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آئے، سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے تلے جمع ہو گئے،
چند لمحے کے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے اور زمین زلزلے سے لرز اٹھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سخت آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات فرمائی۔ الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی آیات اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا بھی کوئی حکم بھلائی والا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، پھر ان سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہت ہی برا ہے وہ انجام جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، تباہ شدہ بستیوں کی کچھ خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے تو بعض تو ابھی تک موجود ہیں، بعض مٹ چکی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب انہیں آپ کے رب کا حکم آ پہنچا تو انہیں ان معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اخذ ربک، آپ کا رب جب کسی بستی کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، یہی وہ دن ہوگا جس کا اہل محشر مشاہدہ کریں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم ایک مقررہ وقت تک اس دن میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن قیامت آئے گی کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا، پھر میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ فاما الذین شاقوا ففی النار، پس جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں وہ چیخیں اور چلائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ استغفر اللہ، خالدین فیہا ما دامت السماوات، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، مگر یہ کہ آپ کا رب جو کچھ اور چاہے، یقیناً آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّاتِ خَالِدِينَ فِيهَا، لیکن جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی ہے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، یہ ایسا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فرمایا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو دنیا میں انبیاء کی تابعداری کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، وہاں سدا بہار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا نہ وہ وہاں اکتائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ اے جنت والو، یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں کبھی اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، یہ جہنم کے عذاب ہمیشہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ فلا تکوا فی مریۃ مما یعبدون، پس آپ ان معبودوں کے متعلق کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی اسی طرح عبادت کرتے رہیں گے جس طرح سے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، بے شک ہم انہیں ان کے شرک کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ،
یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی تو اس میں اختلاف کیا، اگر پہلے ہی اس اپنے رب کی طرف ایک بات طے نہ گئی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو عمل کر رہے ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے نبی آپ راہ حق پر ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، خبردار سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ ثابت قدمی کی صورت میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے، ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زبان سے کہو کہ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرف ہرگز نہ جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کی جائے گی۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ، دن کے دونوں طرف صبح و شام رات کا کچھ حصہ گزرنے پر نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی سے گناہ سرزد ہوا، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ بیان کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ طرفی النہار، دن کے دو اطراف سے فجر تا مغرب کی نمازیں مراد ہے اور رات کی نماز سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کی ہر دو نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی رہیں گی۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، پس تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے اہل خیر لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ تھے ہی مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ناحق تباہ کر دے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، آپ کا پروردگار چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ تو ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اس نے انہیں انسانوں کو تو اسی آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور آپ کے رب کی ہر بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ ابو داؤد سے روایت ہے، ابو داؤد اور ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، جبکہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، جن میں سے ایک کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ وہ جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس فرقے میں سے کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آمین۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کے کچھ احوال ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بیان فرمائے، اور ان احوال میں بھی آپ کو حق پہنچ چکا جو مومنوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کرتے رہو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمینوں اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تمام معاملات میں اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، پس اے نبی آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورہ ہود مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھا ہوا قبول کریں، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں، اور جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دیں اور قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، آمین۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ فرمایا قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیات نہایت واضح اور روشن ہیں۔ قرآن کریم نامعلوم چیزوں کی حقیقتوں کا انکشاف اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے سب سے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے، اور یہ عام اصول ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے اس پیش کرنے والے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اپنی تعلیم سے پوری طرح متاثر کر سکے۔ فرمایا عربی زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ یہ فضیلت والی کتاب شرف والی زبان میں افضل ترین رسول پر معزز فرشتے کے ذریعے بابرکت زمین پر فضیلتوں اور رحمتوں والے مہینے کی رات میں نازل ہوئی، اسی وجہ سے اسے کمال شرف حاصل ہے۔ قرآن کریم کا انداز نہایت ہی فصیح و بلیغ اور خبریں بالکل سچی ہیں، اور یہ کتاب نصیحتوں اور حکمتوں سے بھرپور ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس سے بے خبر تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اذ قالا، جب کہا، یوسف نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے بات کی۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خواب کو اپنے مہربان والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور سورج چاند سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ اس خواب کے 40 سال بعد اس خواب کی تعبیر سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک مصر میں ان کے والدین اور بھائیوں کو جمع کیا، تو یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں ان سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا، جو کہ اس وقت ان کے دین میں جائز تھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک، اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا بھی سکھائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ إِلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں اسی طرح پورا فرمائے گا جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بیٹے کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے اور ان کے تمام بھائی ان سے مقام میں کم ہوں گے۔
سب بھائیوں کو ایک دن ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو تاکید کی کہ خواب کا ذکر اپنے ستیلے بھائیوں سے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آ کر تمہارے لیے کوئی ایسی حرکت کریں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہیں مستقبل میں حاصل ہونے والی عزت اور بلند مرتبے کی خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے اور اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے بارے میں اہل مکہ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں یہ صورت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ اسی طرح یہ بات قطعی دلیل بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، مگر جب انہوں نے برادران یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوا، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابات الجب، بھائیوں میں سے ایک نے کہا تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی قافلہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو وہ یوں کرو۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ بھی اور طاقت میں بھی، اور والد کی خدمت بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے دو چھوٹے بھائیوں سے زیادہ محبت کے حقدار ہم ہیں۔ والد کی سوچ صحیح نہیں ہے۔ بھائیوں کو یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ ان کی سعادت مندی ہے۔ یوسف علیہ السلام بچپن کی سادگی کی وجہ سے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے چھپا نہ سکے اور خود ہی ان کو بتا دیا، جس سے بھائیوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ ان کی سوچ تھی کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی جگہ ڈال دیں جس کا ان کے باپ کو علم نہ ہو اور نہ یوسف علیہ السلام وہاں سے خود واپس آ سکیں، اس طرح باپ کی پوری محبت اور شفقت انہیں مل جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو سب سے بڑے بھائی شمون نے بھائیوں سے کہا کہ محض دشمنی میں کسی کا ناحق خون بہانا گناہ ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنا تو ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر تم یوسف کو ان کے باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنا ہی لیا ہے تو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا پانی لینے کے لیے جائے گا تو انہیں یوسف علیہ السلام مل جائیں گے، جسے نکال کر وہ غلام بنا لیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور یوسف اپنے باپ کے پاس دوبارہ آ بھی نہیں سکیں گے۔ ان کی اس رائے پر اتفاق کر لیا گیا۔ قالوا یا ابانا ما لکا لا تامنا علی یوسف، اس فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابا جان آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے پیے کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے اسے لے جانے سے مجھے رنج ہوگا اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن، بھائیوں نے جواب دیا ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے پھر تو ہم بڑے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه، آخر کار جب وہ بھائی اسے لے گئے اور سب نے مل کر طے کر لیا کہ اسے غیر آباد کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ آپ اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کو سب بھائیوں کو کنویں میں ڈالنے پر اتفاق ہو گیا تو باپ کو دھوکہ دے کر معصوم بھائی کو لے جانے کے لیے باپ کے پاس آئے، ہمدردی کا یقین دلایا کہ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، دنیا میں بھائی کا بھائی سے زیادہ کون خیر خواہ ہوگا، ہم کل سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہمارے ساتھ مل کر کھائے پیے کھیلے کودے، ہم آپ کو اس کے تحفظ کا یقین دلاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے دو عذر پیش کیے، ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی انہیں غمگین کرتی ہے، دوسرا یہ کہ کھیل کود اور کھانے پینے میں مصروف ہو جائیں گے اگر دوسرے بھائی تو بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو اٹھا نہ لے جائے اور دوسرے بھائیوں کو پتہ ہی نہ چلے۔
دوسرا عذر کا تعلق یوسف علیہ السلام کی زندگی سے تھا، اسی لیے بھائیوں نے کہا ہم طاقتور نوجوان کی موجودگی میں بھیڑیا انہیں نہیں کھا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا، ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ یہ تو انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈالیں گے۔ آخرکار انہیں کنویں کے پاس لائے جس میں انہیں ڈالنا تھا، رسی سے باندھ کر اس میں پھینک دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وزریہ وحی اطمینان دلایا تاکہ ان کی پریشانی دور ہو۔ انہیں بتایا کہ بھائیوں کی سازش سے ہم آپ کو نجات دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنی زبان سے یہ سارا ماجرا انہیں سنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے، لیکن جو لوگ منصب نبوت پر فائز ہونے والے ہوتے ہیں بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ ان پر وحی کر دیا کرتے ہیں، جیسے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں وحی کی تھی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، کہنے لگے ابا جان ہم نے آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم بالکل سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِالدَّمٍ مِّن كَذِبٍ، وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یقین بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے، صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر عشاء کے وقت اندھیرے میں روتے ہوئے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے ایک بھیڑیا آیا انہیں کھا گیا، آپ نے جاتے وقت جو اندیشہ ظاہر فرمایا تھا اتفاقاً وہی ہو گیا، اب ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ ہمیں جھوٹا کہیں گے، جو ہوا ہے ہمیں اس کا گمان بھی نہ تھا۔ اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے وہ یوسف کی قمیص کو بکرے کے خون میں لت پت کر کے ساتھ لاتے ہیں، اسے باپ کے سامنے رکھ کر کہا یہ دیکھیں یوسف کی قمیض اس کے ہلاک ہونے کے بعد ملی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی اور کہا یہ کہانی تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، تمہارے کہنے کے مطابق بھیڑیا بڑا ہی عقل مند تھا، یوسف کو کھا گیا، اس کی قمیض کو نہیں پھاڑا، اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ میں صبر سے کام لوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھیڑیے کا عذر پیش کیا تاکہ انہیں یقین ہو کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی محبت نکل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ملنے والی نبوت کی بادشاہت کی بشارت جو کہ ان کو خواب کے ذریعے دی تھی، یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے زندہ واپس آنے کی امید ظاہر کی۔ وجات سیارات فارسلوا وارداہم فادلی دلوا، ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے یہاں ایک لڑکا ہے، انہوں نے اسے قیمتی مال کی طرح تجارت میں چھپا لیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ وَشَرَّهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَارِهِمْ، انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَوْا مِن مِصْرَ، مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی کا علم سکھا دیں، اور اللہ ہر کام پر غالب اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں جس شخص کی پانی پلانے کی ذمہ داری تھی کنویں کے پاس آیا، کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا، اندر جھانک کے دیکھا تو ایک لڑکا تھا، باہر نکالا، بڑا خوش ہوا، اسے اپنا سامان تجارت بنایا۔ قافلہ جب مدین پہنچا تو ملاقات ایک اور قافلے سے ہوئی جو مصر جا رہا تھا۔ قافلے والوں کے ہاتھ یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا، معلوم ہی نہ تھا کہ ایک عظیم شخصیت کو فروخت کر رہے ہیں، اس لیے قیمت کی پرواہ کیے بغیر چند ٹکوں میں بیچ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت میں شامل حال رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے رحم بھائیوں کے پنجے سے نکالا، کنویں سے نکال کر نئی زندگی عطا فرمائی۔ اب اس کا لطف خاص دیکھیے کہ مصر کے خزانوں کا وزیر انہیں خرید کر گھر لایا، اپنی بیوی سے کہا اس کے کھانے پینے اور رہائش کا اچھا انتظام کرو، ہم اس سے جلدی مانوس ہو جائیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کی پیشانی پر خیر و برکت کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ بڑا ہو کر میری جگہ حاصل کر لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔
ولما بلغ اشدہ آتینہ حکمن و علم، جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ وَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہلانا پھسلانا شروع کیا، اور ایک دن دروازہ بند کر کے کہنے لگی کہ آ جاؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلَا، یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے اس پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو یقیناً ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسا اسی لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی طرف کھینچ کر پھاڑ ڈالی، دروازے کے پاس عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ عورت کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی دردناک عذاب دیا جائے، دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتنی عن نفسی شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا۔ عورت کے خاندان کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، اس نے آپ سے برے کام کا مطالبہ کیا، نہایت احتیاط سے کام لیا، انسانوں کے خوف سے دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بڑی دلیل ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے انسانوں کے خوف کا ایک بھی عذر باقی نہیں رکھا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں گزرا۔ عزیز مصر کی بیوی نے نبی یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور اس ارادے سے اس نے دروازے بند کیا، آپ کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت اگر یوسف علیہ السلام نے پہلے سے اپنے رب کی قدرت کا ایمانی نشاہدہ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ اس گناہ کی قباحت کو آپ کے دل و دماغ میں نہ بیٹھی ہوئی ہوتی تو آپ برائی کا ارادہ کر بھی لیتے، لیکن آپ کے دل میں اس گناہ کا خیال تک بھی نہ گزرا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جس انداز میں آپ بھاگے وہ کیفیت اس آدمی کی نہیں ہو سکتی جس کے دل میں عورت کی طرف میلان ہو۔ عزیز مصر کی بیوی نے تمام دروازے بند کر کے آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ آپ جب دروازے کی طرف بھاگے وہ بھی آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی تاکہ اپنا مطلب پورا کرے۔ اس دوران اس کے ہاتھ میں آپ علیہ السلام کی قمیض آ گئی، اس نے قمیض پکڑ کر اپنی جانب کھینچی جس سے آپ علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ پھر بھی آپ علیہ السلام دامن چھڑا کر آگے کی طرف بھاگے، وہ پیچھے بھاگی۔ اچانک دروازے پر عزیز مصر مل گیا۔ چلاک عورت شوہر کو دیکھ کر فوراً کہنے لگی یہ غلام آپ کی امانت میں خیانت کرنا چاہتا ہے، اسے یہاں قید کر دیں یا کوئی سخت سزا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی عزت پر دھبا لگتے دیکھا تو فرمایا اللہ جل شانہ گواہ ہے کہ یہ ناپاک ارادہ اس عورت کے دل میں ہے، میں اس کی بات ٹھکرا کر بھاگا، یہ میرے پیچھے بھاگی، اس نے میری قمیض بھی پھاڑی۔ معاملے کی حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں عزیز مصر کی بیوی کہ ایک رشتہ دار جو معاملہ فہم اور جہادیدہ انسان تھے معاملے کی نوعیت سمجھ گئے، اس کا حل نکالا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی جائے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت بے قصور ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت خطا کار ہے۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہٰذا اس کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور بیوی خطا کار ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری، اے یوسف اب اس بات سے درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، بے شک تو ہی گنہگار ہے۔
وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو بہلاتی پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں عزیز مصر کی بیوی سری گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پس جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا، ان کے لیے مجلس کا اہتمام کیا، ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آ۔ فلما رأینا اکبرنا وقطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی ہو، اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ عزیز مصر معاملے کو سمجھ چکا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ نرمی اختیار کی، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر دو اور پردہ ڈال دو، کسی سے بیان نہ کرنا۔ اپنی بیوی سے کہا ساری غلطی تمہاری ہے، اپنی شرمناک حرکت پر توبہ کرو اور آئندہ ایسی ذلیل حرکت نہ کرنا۔ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کی داستان گھر گھر پھیل گئی، ہر جگہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک خریدے ہوئے غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اپنے ہوش و واس کھو چکی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میرا واقعہ ہر عورت کی زبان پر ہے تو اس نے ایک محفل منعقد کی، مہمان نوازی کی طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ اسی وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ عورتیں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے حسن جمال سے ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگی یہ آسمان سے اترا کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کے حسن کا ہی نہیں بلکہ حسن سیرت کا بھی تذکرہ ہے کہ حسین و جمیل ملکہ مصر کی دعوت گناہ کو معاذ اللہ کہہ کر ٹھکرا دیا، یقیناً کوئی فرشتہ صفت انسان ہی اللہ کے فضل سے ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی معمولی سی جھلک نے آپ کے ہوش و حواس چھین لیے، یہ حسن و جمال کا پیکر ہر وقت میرے سامنے ہے، خود سوچو میرا کیا حال ہوگا۔ عورتوں نے اعتراف کیا واقعی آپ اپنی محبت میں حق بجانب ہیں، ہم آئندہ آپ کو برا نہ کہیں گے۔ عزیز مصر کی بیوی اب اپنی ہٹ دھرمی دکھائی اور کہا مجھے یوسف سے بہت محبت ہے، میں انہیں بہت محبت سے دعوت دی لیکن اس نے ٹھکرا لی، اگر اب بھی اس نے میرا کہا نہ مانا تو ذلت کے ساتھ اسے قید کاٹنی پڑے گی۔ قال رب السجن احب الی، یوسف علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور عورتوں کے مکر کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدلہم من بعد ما رأوا، پھر یوسف علیہ السلام کی پاکدانیوں کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں عزیز مصر اور مشیروں نے یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام عورتوں کی چال بازی سے گھبرا گئے، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب ان عورتوں کے شرمناک ارادوں سے مجھے محفوظ رکھ، اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ عزیز مصر نے آپ کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا اور کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوانوں کو بھی قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ نَبِئْنَا بِتَأْوِیلِهِ اِنَّا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں آپ نیک آدمی لگتے ہیں۔ انہی دنوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے، دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک دن انتہائی غم کی حالت میں دیکھا، ان سے وجہ پوچھی، دونوں نے الگ الگ خواب دکھائے۔
جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس پر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ علیہ السلام نیک آدمی لگتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کو خواب سنانے کا کہا۔ ان میں سے ایک جو شاہی ساقی تھا، اس نے اپنا خواب پہلے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا جو شاہی باورچی تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ کالا لا یاتیکما طعام ترزقناہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی یقین نہیں کرتے۔ وتابعت ملت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور ہم پر اور کچھ دیگر لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، یقیناً اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں بتانا ضروری سمجھا کہ وہ کاہنوں، نجومیوں اور ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو محض اپنے گمان سے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ آپ ان دونوں کو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کفر و شرک کی راہ سے الگ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح دین پر چل رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا صرف وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو وہ صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکومت صرف اللہ کی ہے، اس نے حکم دیا کہ تم سب اس کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ قیدیوں نے آپ کی بزرگی عظمت دیکھ کر جب خوابوں کی تعبیر پہنچی تو آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی جو ان کے حق میں بہتر تھی۔ یا صاحب السجنی اما احدکما، اے میرے قید خانوں کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جس نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو جائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے دیکھا ہے وہ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تعبیریں ثابت ہو کر رہیں گی، جب تک خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی وہ معلق رہتے ہیں، لیکن جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ ہو کر رہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے بتا دیا تو ان سے فرمایا کہ جو سوال تم دونوں نے کیا اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہی فیصلہ ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي، اور اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائیں گے، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر اسے شیطان نے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اسی طرح یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کو یہ تعبیر بتائی تھی کہ وہ قید خانے سے دوبارہ آزاد ہو کر اپنے عہدے پر چلا جائے گا، اسے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، اسے بتانا کہ میں بے گناہ ہوں۔ لیکن رہا ہونے والے کو شیطان نے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنے سے بھلا دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ وقال المالک انی ارا سبع بقرات، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 لاغر اور پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں اناج کی سرسبز اور دوسری 7 خشک ہیں۔ اے درباریوں میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ قالوا اصغاث احلام وما نحن بتاویل، پریشان کن خواب ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اور ان قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اس سے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، لہٰذا مجھے قید خانے جانے کی اجازت دو۔ یوسف ایھا الصدیق، اس نے جا کر کہا بہت ہی سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں اور انہیں آپ کی قدر و منزلت کا علم ہو۔
جب یوسف علیہ السلام کی رہائی کے دن قریب آئے تو مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کھا رہی ہیں. کھا کر ان کو ختم کر دیا، مگر پھر بھی وہ دبلی کی دبلی ہیں جیسی پہلے تھیں. پھر دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں جو 7 ہری بھری اور سبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی، انہوں نے بھی سوکھا بنا دیا. اس خواب پر بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کیسا عجیب خواب تھا. اس کی تعبیر پوچھی، نجومیوں اور درباریوں کو جمع کر کے خواب بیان کیا. سب نے کہا کہ پریشان کن خیالات ہیں جو لائق تعبیر نہیں، ہم تعبیر نہیں جانتے. وہاں وہ قیدی بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوا تھا. اسے اسی وقت یاد آیا کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، وہی ہوا. اس نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے ایک سچے آدمی سے قید خانے میں ملنے کی اجازت دیجیے. انہوں نے اجازت دی تو قید خانے میں جا کے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب بیان کر کے کہا مجھے اس کی تعبیر بتائیں. آپ نے اس پر کچھ نہ کہا، نہ ہی شرط لگائی کہ پہلے مجھے رہا کراؤ، بلکہ خندہ پیشانی سے تعبیر بتا دی. آپ علیہ السلام نے کالا تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہنا، فصل کاٹ کر اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد یاکلن، پھر اس کے بعد 7 سال نہایت سخت آئیں گے. اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا. اگر کچھ بچے گا بھی تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ خوب رزق کو نچوڑیں گے. آپ علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ موٹی گایوں سے مراد ہے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، ہر طرح سے خوشحالی آئے گی، ہر چیز عام ہوگی. تم ان دنوں میں اناج کو ذخیرہ کر کے رکھ لینا، بقدر ضرورت استعمال کرنا، ضائع نہ کرنا. اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، زمینی پیداوار نہیں ہوگی. جو غلہ تم نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا وہ ان 7 سالوں میں استعمال کرنا. دبلی گائیں جو موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ تم نے خوشحالی کے 7 سالوں میں جو کچھ جمع کیا ہوگا وہ قحط میں ختم ہو جائے گا. پھر قحط کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارشیں اور پیداوار ہوگی، لوگ انگور اور زیتون سے تیل اور رس نکالیں گے اور جانور خوب دودھ دیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی. وقال المالک ائتونی بہ فلما جاءہ رسولہ، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے. کالا ما خطبکن اذ راوتن، اس پر بادشاہ نے پوچھا ہے عورتوں اس واقعے کا وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف کے نفس کو بہکانا چاہتی تھی. ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی. الآن حس الحق، اس وقت عزیز مصر کی بیوی پکار اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی، میں نے ہی اسے ورگلانا چاہا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً وہ سچ بولنے والوں میں سے تھا. جب شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کی بات بیان کردہ تعبیر سنی تو اس کی نظر میں آپ کی فضیلت بیٹھ گئی. اس نے بے ساختہ کہا کہ اتنے لائق شخص کا قید میں رہنا ظلم ہے، اسے فوراً رہا کیا جائے. قاصد رہائی کا پروانہ لے کے آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور قاصد سے کہا بادشاہ کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹے ان سے پوچھیں اصل حقیقت کیا تھی. جب بادشاہ اور عوام کے سامنے میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں رہا نہیں ہوں گا. بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ صحیح واقعہ کیا ہے تو سب نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ حق بات واضح ہو گئی تو اس نے بھی صحیح بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف اکسایا تھا، وہ یقیناً سچے ہیں. ذالک لیعلم انی لم آخنہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ وہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی اور بے شک اللہ مکر کرنے والوں کے ہٹکندے چلنے نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام نے قاصد اسی لیے واپس کیا کہ بادشاہ عزیز مصر اور عوام کے سامنے ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے. چونکہ آپ نے مستقبل میں بحیثیت ایک پیغمبر کے داعی بننا تھا، حق کی دعوت دینے کے لیے پاک باز اور بلند کرداری کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ نے یہ بھی عمل کیا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی، تاکہ اس کا بھی ذہن صاف ہو جائے. عزیز مصر کی بیوی کا مکر و فریب اسی لیے کام نہ آیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی خیانت اس کی ذلت و رسوائی کا باعث بن گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 12واں پارہ مکمل ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس میں جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریات ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جو جانے میں ہوئے جو انجانے میں ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم بڑے گنہگار بڑے سیاہکار پر آپ کے پیارے نبی کی امت میں سے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے، ہماری سب غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ اللہ گھروں کے بیمار ہسپتالوں کے بیمار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ اللہ میرے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں اگر ان کے گھروں میں سے کوئی بیمار ہے یا وہ خود بیمار ہے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ انکل الیاس کو آنٹی نائلہ کو صحت تندرستی والی زندگی دے دینا۔ یا رب العالمین ہمارے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو اپنی جناب سے اپنی رحمت کے سائے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا۔ یا اللہ میرے ابو اور ابو جی کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا۔ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں پہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یا ذوالجلال والاکرام یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں بہت سیاہکار ہیں، یا اللہ جی ہم جتنی بھی غلطیاں کریں وہ کم ہیں۔ اللہ جی ہم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم جتنی بھی آپ سے معافی مانگیں وہ بہت کم ہے۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ ہمیں نواز دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ جی شیطان کا غلبہ ہم سب سے دور کر دیجئے۔ اللہ جی شیطان کا غلبہ ہم سب سے دور کر دیجئے۔ اللہ جی طبیعت میں جو خرابی آ رہی ہے اللہ جی وہ دور کر دیجئے، صحت تندرستی عطا کر دیجئے۔ اللہ جی صحت تندرستی عطا کر دیجئے۔ اللہ جی بے اولادوں کو زندگی والی نیک صالح اولاد عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ارم منصور کو، رابعہ نعمان کو، انم عمیر کو، ختیجہ فیصل کو، مہرین راحیل کو، آمنہ سلمان کو، ختیجہ وقاص کو، سدرہ عمر کو، کرن زہیب کو، اللہ جی سب کو اپنی جناب سے صحت تندرستی والی زندگی والی نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے۔ اللہ جی جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک زندگی والے بیٹے دے دیجئے۔ یا رب العالمین
جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، جو والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ جی ان کے نیک سبب بنا دیجئے۔ اللہ مریم اور اس کی بہن کے لیے بھی نیک سبب بنا دیجئے۔ جہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ترشی ہے، اللہ آپ اس کو اپنی جناب سے دور کر دیجئے۔ یا اللہ میرے ساتھ موجود بیٹھے سب لوگوں کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا کر دیجئے۔ یا اللہ میری امی اور ماں جی کو صحت تندرستی والی زندگی دے دینا۔ اللہ جی شیطان ہم پہ حاوی ہوتا ہے، اللہ جی آپ ہمارے نفس کے شیطان کو بھی ہم سے دور کر دیجئے۔ اللہ شیطان جہاں میاں بیوی میں نہ چاکی ڈالتا ہے، اللہ ان گھروں میں اپنی رحمت کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارا میم کو اور ان کے گھر والوں کو صحت تندرستی والی زندگی دے دیجئے۔ یا میرے مالک، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ اس پوری ایف این ایف کی ٹیم میں فئی، عائشہ جی، سارہ، رابی، سائمہ، ساجی جی، دعا، سائمہ جی، موبی، اللہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دیجئے۔ موبی کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دیجئے۔ اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، آپ جانتے ہیں کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں۔ اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ جی اگر میں کچھ غلط بول رہی ہوں تو اللہ جی اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ جی صحت تندرستی والی زندگی دے دینا۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے دینا۔ اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دینا۔ اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت دے دینا۔ یا رب العالمین بے گھروں کو اپنے گھر دے دینا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دینا۔ اللہ قرآن کو پڑھنے میں جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے یا دعا مانگنے میں بھی جہاں بھی غلطی ہوئی ہے، اللہ آپ بہتر اس وقت میری حالت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ جی آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ جی اپنی جناب سے معاف کر دیجئے، پکڑ نہ کیجئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔